ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برقائے خان، مصنف اسلم راہی۔ قسط نمبر 12۔ ایک روز باتو خان اور اس کا بھائی برقائے اپنے خیمے میں بیٹھے تھے۔ اس وقت ان کے ساتھ بختائی اور اس کا بڑا بھائی سرتاج بھی موجود تھے کہ باتو کے سامنے منگول لشکریوں نے ایک راہب کو پیش کیا۔ جس راہب کو باتو خان کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ دراصل فرانس کے بادشاہ لوئی کا جاسوس تھا۔ راہب کا نام ولیم تھا۔ یہ بیلجیم کا باشندہ تھا، موٹا تازہ فربا تھا۔ فرانس کے بادشاہ لوئی نے جو ان دنوں مصر میں مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کی ابتدا کیے ہوئے تھا، اس نے اس راہب ولیم کو اپنا ذاتی جاسوس بنا کر منگولوں کی طرف بھیجا تھا تاکہ یہ معلوم کرے کہ باتو اور دوسرے منگول کس کماش کے آدمی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف انہیں بطور حلیف کے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ باتو اور برقائے دونوں تیز نگاہوں سے اس راہب کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر باتو نے راہب کو یہاں آنے اور اپنا مدعا بیان کرنے کو کہا۔ اس پر راہب نے پہلے یہ سوچے سمجھے لاہیا عمل کے مطابق اپنے ہاتھ دعا کے لیے فضا میں بلند کیے اور وہ آسمانی رحمتوں کے نزول کے لیے دعا کرتا رہا۔ اس کے بعد باتو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، منگولوں کے عظیم خاقان، تمہیں جاودانی رحمتیں تبھی نصیب ہو سکتی ہیں جب تم نصرانیت کو قبول کر لو۔ اس راہب کی گفتگو سے باتو طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ برقائے نے اس کے جملوں کو ناپسند کیا۔ سرتاق خوش تھا۔ بختائے بھی راہب ولیم کی اس گفتگو سے اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار کر رہی تھی۔ اس پر باتو نے اس راہب کو مخاطب کیا، میرے بتانے والوں نے بتایا ہے کہ تمہارا نام ولیم ہے، تم بیلجیم کے باشندے ہو اور فرانس کے بادشاہ نے میری طرف روانہ کیا ہے۔ یہ کہو تمہارا میری طرف آنے کا کیا مقصد ہے؟ راہب اب فکر مندی کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، منگولوں کے خاقان، اس میں شک نہیں کہ میں فرانس کے بادشاہ لوئی کا قاصد ہوں، اور اس موقع پر میں تم لوگوں سے کہوں گا کہ میں تم سب لوگوں کے لیے خیر سگالی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ باتو اس کی بات کاٹتے ہوئے بول پڑا، میں نے سن رکھا ہے کہ فرانس کا بادشاہ لوئی ان دنوں اپنے لشکر کے ساتھ کہیں باہر گیا ہوا ہے، کیا وہ کسی علاقے میں جنگ میں مصروف ہے؟ اس پر راہب ولیم کہنے لگا، خاقان، جو اطلاعات تمہیں فراہم کی گئی ہیں وہ درست ہیں۔ یقیناً فرانس کا بادشاہ ان دنوں اپنے ملک سے باہر ہے اور وہ مصر پر حملہ آور ہوا ہے۔ اس نے مصر پر کیوں حملہ کیا ہے؟ باتو نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں ولیم کہنے لگا، مسلمانوں نے نصرانیوں کے مقدس مقام یروشلم پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یروشلم کو حاصل کرنے کے لیے فرانس کا بادشاہ لوئی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا ہے۔ برقائے خان، جو راہب ولیم کی گفتگو بڑے صبر سے سن رہا تھا، آخر بول اٹھا اور راہب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تمہیں یقین ہے کہ فرانس کا بادشاہ مسلمانوں کو شکست دے کر ان سے یروشلم واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جبکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے پہلے سارا یورپ مسلمانوں کے خلاف امڑ آیا تھا اور اپنی پوری عسکری قوت کو مسلمانوں کے خلاف جھونک دیا تھا تاکہ بیت المقدس کو حاصل کیا جائے، لیکن مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین نے اکیلے ہی یورپ کی ساری قوتوں کو بدترین شکست دی اور انہیں فلسطین سے نکال باہر کیا۔ اب جو فرانس کا بادشاہ مصر کے خلاف حرکت میں آیا ہے تو جو کام پورا یورپ نہیں کر سکا وہ اکیلا فرانس کا بادشاہ لوئی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ راہب ولیم انتہائی شرمندگی کے احساس میں تھوڑی دیر تک برقائے کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم اسلام قبول کر چکے ہو، لہٰذا فرانس کے بادشاہ کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں بولنا تمہارے دل اور تمہارے ضمیر کی آواز ہے۔ پھر بھی میں تم پر امید ہوں کہ فرانس کا بادشاہ مصر میں فتوحات حاصل کرتا ہوا ایک نہ ایک روز پھر یروشلم میں داخل ہونے میں کامیاب ضرور ہو جائے گا۔ ولیم یہیں تک کہنے پایا تھا کہ باتو بول اٹھا، سن راہب، تو جانتا ہے کہ میں نہ کسی فرانسیسی کو جانتا ہوں نہ کسی دیگر حکمران کو، پھر اس نے کیسے تمہارے ذریعے مجھے خیر سگالی کا پیغام بھجوایا؟ ہمارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہے نہ کوئی تعلق۔ راہب ولیم کچھ دیر شرمندگی کا شکار رہا، پھر ندامت کے انداز میں کہنے لگا، عظیم باتو، میں صرف تمہاری خدمت میں حاضر نہیں ہوا بلکہ سارے منگولوں کے خاقان منگو خان کی بھی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔
میرے پاس فرانس کے بادشاہ لوئی کی طرف سے منگولوں کے خاقان کے نام ایک پیغام ہے. یہ پیغام میں منگولوں کے خاقان کو پہنچانا چاہتا ہوں. باتو خان فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا, اگر یہ معاملہ ہے تو تم ہمارے ہاں مہمان کی حیثیت سے قیام کرو گے. پھر میں تمہیں صحرائے گوبی کی طرف روانہ کر دوں گا جہاں اس وقت منگولوں کا خاقان ہے. میں تمہارے ساتھ تمہاری سہولت اور آرام کے لیے کچھ محافظ بھی روانہ کر دوں گا تاکہ تم کسی خطرے سے دوچار ہوئے بغیر صحرائے گوبی میں جا کے ہمارے خاقان سے مل سکو. اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ جن علاقوں پر میں اور میرا بھائی برکائے خان حکمران ہیں, ان علاقوں کو ہمارے باپ جوچی نے فتح کیا تھا. اب ان علاقوں میں ہم ایک طرح سے خود مختار ہیں. ہم منگو خان کے تحت نہیں ہیں. اور تم پر یہ بھی انکشاف کروں گا کہ میرا بھائی برکائے خان اسلام قبول کر چکا ہے اور میرا بیٹا کرتاک عیسائیت کا پیروکار ہے. اس کے باوجود میں تمہاری انگیخت پر عیسائیت قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں. سن راہب, ہم شمال کی اندھی برفانی قوتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ ہیں اور اپنی حاجت روائی کے لیے نیلے جاودانی آسمان کے سامنے دستے بدعا ہوتے ہیں, اور میں اسی طریقہ کار پر قائم و دائم رہنا چاہتا ہوں. اب تم جاؤ, میرے محافظ تمہاری رہائش اور تمہارے آرام کا بندوبست کر دیں گے. راہب نے بڑے التجا بھرے انداز میں باتوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا, مجھے خبر مل چکی ہے کہ قبرص کے کچھ نائٹوں نے تمہارے اس شہر میں قیام کر رکھا ہے اور وہ تمہارے ہاں بڑی عزت اور وقار حاصل کر چکے ہیں. باتو فوراً ولیم کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا, تمہارا اندازہ درست ہے. اس وقت میرے شہر میں قبرص کے بہت سے نائٹ ہیں, لیکن ان میں سے 2 نائٹ بہت اہم ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہترین تیغزن, ایسے جفاکش تلوار باز اور ایسے باہمت جوان بہت کم دیکھے ہیں. میرے روبرو اس خیمے میں ان دونوں قبرصی نائٹوں نے کئی منگولوں کے ساتھ تیغزنی کا مقابلہ کیا ہے, اور ان سارے مقابلوں میں 2 دنوں میں قبرصی نائٹ کامیاب رہے ہیں. وہ دونوں قبرصی نائٹ کامیاب رہے ہیں. ان کی اسی کامیابی کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی بختائی کو ایک نائٹ کے ساتھ منسوب کر دیا ہے. یہ منگولوں میں بھی میرے ساتھ رہتے ہیں, جنگوں میں بھی میرے ساتھ رہتے ہیں اور جنگوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں, گو میرے ساتھ لڑتے رہتے ہیں, لیکن انہوں نے میرا خوب ساتھ دیا ہے. ان کے اسی ساتھ کی وجہ سے ان پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہاں واپس آ کر چند دن پہلے ایک نائٹ کو اپنی بیٹی سے منسوب کیا ہے, اور میں ارادہ رکھتا ہوں کہ عنقریب اپنی بیٹی بختائی کی شادی اس سے کر دوں گا. باتوں کے ان الفاظ پر راہب ولیم خوش ہو گیا. تھوڑی دیر مسکراتا رہا, باتوں کی طرف دیکھتا رہا, پھر کہنے لگا, میں یقیناً آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں, لیکن میرے ذہن میں ایک الجھن بھی ہے. میں نے سنا ہے, بلکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ خاقان تم نے کیف شہر طفرائی کے حاکم میخائیل کو بھی طلب کیا ہے. اس پر باتو فوراً بول اٹھا, تم نے ٹھیک سنا ہے. کیف شہر کا رئیس میخائیل میرا ماتحت ہے. ہم نے ہی کیف فتح کر کے اسے وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا. قاعدے کے مطابق میری خدمت میں حاضر ہو کر میری اطاعت قبول بجا لانا اس کا فرض تھا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. لہٰذا چند ہفتے قبل میں نے اس کی طرف سے اپنے قاصد بھجوائے اور اسے اپنے ہاں طلب کیا. میرے خیال میں وہ چند روز تک میری خدمت میں حاضر ہوگا, اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں اس پر حملہ آور ہوں گا اور اسے سرعام مسلوب کر دوں گا. باتوں کی اس گفتگو نے راہب ولیم کو اداس اور پریشان کر دیا. پھر بول اٹھا, خاقان, جیسا کہ تم خود بتا ہی چکے ہو کہ تمہارا بیٹا سرتاق عیسائیت قبول کر چکا ہے, تو کیا میں تمہارے بیٹے سرتاق سے مل سکتا ہوں اور اس سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ اس پر باتوں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے سرتاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا, میرے بیٹے, جاؤ اس راہب کو لے جاؤ, اسے مہمان خانے میں بٹھاؤ اور اس کی مہمانداری کا خیال رکھو. باتوں کا حکم پا کر باتوں کا بیٹا سرتاق اپنی جگہ سے اٹھا, آگے بڑھا اور راہب ولیم کو لے کر خیمے سے نکل گیا. راہب ولیم اور باتوں کا بیٹا سرتاق ابھی خیمے کے دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ ایک منگول بھاگتا ہوا خیمے میں داخل ہوا. باتوں کے سامنے جھکا, اسے تعظیم دی. اسے دیکھتے ہوئے راہب ولیم اور سرتاق بھی اپنی جگہ پر رک گئے. تعظیم دینے والے اس منگول نے باتو خان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا, خاقان, وہ عرب تاجر جو ہر سال تجارت کا سامان لے کر ہمارے شہر میں وارد ہوتے ہیں, تھوڑی دیر پہلے وہ سامان سے لدے ہمارے خیموں کے شہر میں داخل ہوئے ہیں, اور شہر کے وسط میں جو کھلا میدان ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا تجارتی سامان پھیلا دیا ہے. یہ خبر سن کر باتو خوش ہو گیا, لیکن دوسری جانب اس خبر سے برقائے کی خوشی باتو سے بھی دوچند تھی. اس کے چہرے پر امیدیں اور خوشیاں بکھر گئی تھیں. اس موقع پر باتو اپنی جگہ سے اٹھا
اور برقائے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائی آؤ دیکھتے ہیں اس بار عرب تاجر اپنے سامان تجارت میں ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ برقائے اٹھ کھڑا ہوا۔ باتوں کی حسین و جمیل بیٹی بختائی بھی اپنے چچا اور باپ کے ساتھ اٹھی۔ جب وہ تینوں چلتے ہوئے دروازے کے پاس آئے تو سرتاق اور راہب ولیم بھی ان تینوں کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ اپنے خیموں کے شہر کے وسطی حصے میں کھلے میدان میں آئے تو انہوں نے دیکھا وہاں عرب تاجروں نے اپنا سامان تجارت خوب کرینے اور طریقے سے پھیلا رکھا تھا۔ اپنے سامان سے انہوں نے میدان کا وسیع علاقہ گھیر رکھا تھا۔ اس موقع پر برقائے نے بختائی کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ اشارہ پا کر اپنے باپ کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے چچا برقائے کے ساتھ ہو لی اور برقائے سرتاق، راہب ولیم اور باتو سے علیحدہ ہو کر دائیں طرف جو سامان تھا وہ دیکھنے لگا۔ باتو گھوم کر مسلمان عربوں کے سامان کا جائزہ لینے لگا۔ سامان میں شاہی ریشم کے زیر جامے، بھیڑیے کالے ریچھ اور لومڑی کی کھالیں، آگ جلانے کے آہنی آلے، منقش چمڑے کے صندوق، چاندی کے ہار، لوہے کے برتن، جو اور سوکھا ہوا گوشت، بھیڑ کے چمڑے کے جوتے، ٹائر شہر کا گہرا کرمزی رنگ، ہاتھی دانت اور ریشم کے دھاگے، چمڑا اور خیموں کے لیے روئی کے پارچات تھے۔ برقائے اپنے بھائی سے علیحدہ ہو کر ایک طرف چل دیا۔ اس کے چلنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ عرب تاجروں میں اسے کسی کی تلاش ہو۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو اسے دیکھا ذرا فاصلے پر خریم کا خالہ زاد عمیر بن نصر بیٹھا تھا۔ اس نے بھی برقائے اور بختائے کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا، لہٰذا اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ بھی آگے بڑھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ پھر برقائے نے بڑی شفقت سے عمیر بن نصر کو مخاطب کر کے پوچھا، بھائی میرے عزیز تو کیسا ہے؟ عمیر بن نصر کہنے لگا، برقائے میرے محترم میں ٹھیک ہوں۔ اس پر برقائے خان فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو کہو اس بار تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ جواب میں عمیر ہچکچایا اور پریشانی میں اس کی بھتیجی بختائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ بختائی بھی بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ برقائے نے محسوس کیا جیسے بختائی کی موجودگی سے عمیر کچھ کہنے سے ہچکچا رہا ہو۔ اس پر برقائے کہنے لگا، عمیر میرے بھائی ہچکچانے کی ضرورت نہیں، یہ میری بھتیجی ہے۔ یوں جانو میں نے اپنی بیٹی کی طرح اس کی دیکھ بھال کی ہے، میں نے ہی اسے پالا پوسا ہے۔ اپنے باپ پاتو سے بڑھ کر یہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ میری طرح اسلام قبول کر چکی ہے۔ برقائے کی اس گفتگو سے عمیر بن نصر خوش ہو گیا۔ پھر جستجو بھرے لہجے میں اس نے پوچھ لیا، یہ بتائیں کہ میرے بھائی خریم اور قریش کیسے ہیں؟ بختائی مسکرائی۔ وہ سمجھ گئی کہ خریم اور قریش کا بھائی ہے۔ اس پر بڑے خوشگن انداز میں برقائے کہنے لگا، وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ چند ہفتے پہلے وہ دریائے وولگا کے کنارے سائبیریا کی طرف اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے نکل چکے ہیں۔ کاش تمہاری ان سے ملاقات ہو سکتی، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس موقع پر میں تم سے ایک اچھی خبر بھی کہتا ہوں، وہ یہ کہ منگولوں کے لشکر کے دو نامور سردار ہیں، ایک باشکیریوں کا سردار گوچمان، دوسرا کرگیزوں کا سردار گوچلوک۔ گوچمان کی ایک انتہا درجے کی خوبصورت بیٹی ہے، میری بھتیجی بختائی تمہارے سامنے کھڑی ہے، یہ بھی حسین ترین لڑکیوں میں خیال کی جاتی ہے، لیکن کوچمان کی بیٹی بشار اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ تمہارے بھائی خریم سے منسوب ہو چکی ہے۔ اور دوسرا سردار گوچلوک ہے، یہ کرگیزوں کا سردار ہے، اس کی بھی ایک حسین بیٹی ہے، نام اس کا تائسی ہے، اسے قریش کے ساتھ منسوب کیا جا چکا ہے۔ برقائے کے اس انکشاف پر عمیر بن نصر خوش ہو گیا۔ پھر برقائے اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز میں اپنی بھتیجی بختائی کے معاملے میں بڑا فکر مند رہتا ہوں اور پریشان ہوں۔ اس وقت میں جاتا ہوں اس لیے کہ میرا بھائی باتو بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تجارت کا سامان دیکھنے آیا ہوا ہے۔ تم ایسا کرنا، عشاء کے بعد میرے خیمے میں آنا، پھر تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ عمیر بن نصر نے حامی بھر لی تو برقائے بختائی کو ساتھ لے کر ہٹ گیا اور اس طرف ہو لیا جہاں اس کا بھائی باتو، سرتاق اور راہب ولیم سامان کا جائزہ لے رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد عمیر بن نصر برقائے کے خیمے میں داخل ہوا۔ برقائے نے بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا اور جس نشست پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمیر بن نصر آگے بڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک گٹھری بھی اٹھا رکھی تھی۔ اس گٹھری کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ سے انداز میں برقائے نے پوچھ لیا، یہ کیا ہے؟ عمیر بن نصر مسکرایا، کہنے لگا، کچھ بھی نہیں میرے بھائی،
قرآن مقدس کے کچھ نسخے ہیں. اس کے علاوہ تمہارے اہل خانہ اور تمہاری بھتیجی بختائی کے لیے زیب و زینت کا کچھ سامان ہے. اس کے ساتھ ہی گٹری کھول کر اس نے برکائے خان کے سامنے رکھ دی. برکائے خان نے باری باری قرآن مقدس کے نسخوں کو دیکھا، پھر انہیں خاصی اونچی جگہ رکھ دیا. گٹری کی باقی اشیاء کو بھی اس نے باندھ دیا. پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تو اپنے یورت کے پچھلے حصے میں گیا. جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چرمی تھیلی تھی. وہ تھیلی اس نے لا کر عمیر بن نصر کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا، یہ نقدی کی تھیلی ہے، رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گی. دیکھو تمہیں بھائی کہا ہوا ہے، اس تھیلی میں جو نقدی ہے میں تمہیں اس سامان کی قیمت ادا نہیں کر رہا، ایک بھائی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں. تمہارے کام آئے گی، انکار نہیں کرنا ورنہ میری دل شکنی ہوگی. تھیلی کھول کر اس کا جائزہ لینے کے بعد اس کا منہ بند کر کے عمیر بن نصر نے اپنے پاس رکھ لی. برکائے خان بھی اس کے پاس بیٹھ گیا. پھر برکائے خان نے گفتگو کا آغاز کیا. ابن نصر، اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں جس کے لیے میں نے تمہیں عشاء کے بعد اپنے خیمے میں بلایا ہے. میں تم سے اپنی بھتیجی بختائی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اگر تم میری بات مان گئے تو میں سمجھوں گا کہ میرا بھرم رہ جائے گا، میری بھتیجی کا ایمان بھی بچ جائے گا. برکائے کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ عمیر بن نصر بول پڑا، عظیم برکائے، کیا ہوا؟ بختائی کو کیا ہوا ہے؟ اب چونکہ تمہاری بھتیجی بختائی نے اسلام قبول کر لیا ہے لہٰذا میرا بھی اس کے ساتھ رشتہ ہے. اس پر برکائے کہہ رہا تھا، ابن نصر، میرے بھائی باتو خان کا بڑا بیٹا اور بختائی دو مختلف مذاہب اختیار کر چکے ہیں. سرتاق نصرانی ہو چکا ہے، بختائی نے اسلام قبول کر لیا ہے. سرتاق کو اس بات کا غصہ ہے کہ بختائی نے اسلام کیوں قبول کیا. وہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے نصرانیت کو گلے لگا لیا ہے اس طرح بختائی بھی نصرانیت کی پیروکار ہو جائے، لیکن بختائی نے اس کی ایک نہیں مانی. سرتاق نے ہر طرح اسے ترغیب دی لیکن بختائی نے بڑی جرات مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا ہے. بلکہ اسلام قبول کرنے کی اس خواہش کو اس نے اپنے ماں باپ پر بھی ظاہر کر دیا. جب اس نے یہ باتوں پر ظاہر کیا تب سے سرتاق نے اسے دھمکی دینا تو بند کر دی، لیکن وہ اندر ہی اندر ایسی کارروائیوں میں مصروف ہے کہ بختائی عیسائیت قبول کر لے. اب اس نے ایک نیا حربہ استعمال کیا ہے. برکائے کو رک جانا پڑا اس لیے کہ چونکنے کے انداز میں عمیر بن نصر نے پوچھ لیا، کیسا حربہ؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے ہاں کچھ قبرصی تیغ زن ہیں، ان میں سے دو سے ہمارے تیغ زنوں سے مقابلے کے لیے باتوں نے اکثر و بیشتر تیغ زنی کے مقابلے میں اچھے سے اچھے منگول تیغ زنوں کو ان کے سامنے لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ہی تیغ زنی کے مقابلے میں کامیاب رہے. ان کی کامیابی دیکھتے ہوئے میرا بھتیجا سرتاق بہت خوش ہوتا ہے. پھر اس نے ایک روز اپنے باپ اور میرے بھائی کو مشورہ دیا کہ قبرص کے ان دونوں تیغ زنوں نے چونکہ اپنے سامنے سارے منگول تیغ زنوں کو زیر کر لیا ہے لہٰذا انہیں کسی اچھوتے انعام سے نوازنا چاہیے. اس سلسلے میں جب باتوں نے اپنے بیٹے سرتاق سے تفصیل پوچھی تو اس نے مشورہ دیا کہ ایک تیغ زن سے بختائی کو بیعہ دینا چاہیے اور دوسرے تیغ زن سے منگولوں کے اندر جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے بیعہ دی جائے. سرتاق کا یہ مشورہ میرے بھائی باتوں کو بہت پسند آیا. ان دونوں تیغ زنوں میں سے ایک جس کا نام گروسو ہے اس سے بختائی کی نسبت طے کر دی گئی، جبکہ منگولوں کے اندر جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے وہ بروگ جو دوسرا تیغ زن ہے اس کے ساتھ کر دی گئی ہے. اور اب ایک ہفتے بعد ان دونوں قبرصی تیغ زنوں کی شادی بختائی اور دوسری لڑکی کے ساتھ کر دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں قدرت ہماری رہنمائی فرما رہی ہے اور تم بڑے وقت پر آئے ہو. میں بختائی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے مشکل ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی جوان نہیں جو قبرصی تیغ زن گروسوں سے مقابلہ کرے. میں ہر حالت میں بختائی کو بچانا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ بختائی کو زبردستی گروسوں کے ساتھ باندھ دیا جائے. سرتاق ہر حالت میں بختائی کو گروسوں سے بیاہنا چاہتا ہے. گروسوں سے شادی کے بعد عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کر دے گا اور یہ میرے لیے انتہا درجے کا ناپسندیدہ فعل ہوگا. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو بختائی کے معاملے میں گروسوں کو للکارے اور اس کے مقابلے میں نیچا دکھا دیا جائے تو بختائی کی جان اس سے چھوٹ سکتی ہے. میرے بھائی، میرے لیے ایک اور مصیبت یہ ہے کہ اس وقت خریم اور قریش دونوں بھائی یہاں نہیں ہیں.
اس سلسلے میں ان سے مشورہ کر سکتا تھا، بلکہ میں ان کو اس بات پر آمادہ کر سکتا تھا کہ وہ بشار کے علاوہ بختائی کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کر کے گروسو کے سامنے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خریم گروسو کی تیغ زنی کے مقابلے میں لمحوں کے اندر ڈھیر کر دیتا۔ برکائے خان جب خاموش ہوا تو عمیر بن نصر نے کچھ سوچا، پھر اس کے چہرے پر عزم کی لکیریں گہری ہو گئیں، چھاتی اس کی تن گئی۔ پھر برکائے خان کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، میرے محترم بھائی، اگر میرا بھائی خریم یا نہیں تو کوئی بات نہیں، میں بختائی کی خاطر قبرصی تیغ زن گروسو سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے خداوند نے چاہا تو میں اس نائٹ کو ضائع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، پر میں اس معاملے کی ابتدا کیسے کروں گا؟ عمیر بن نصر کے ان الفاظ پر برکائے خوشی اور آسودگی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگا، ابن نصر، تم بختائی کو حاصل کرنے کے لیے گروسو سے ٹکراؤ گے، تم بختائی کا ایمان سلامت رکھنے کے لیے گروسو کو اپنے سامنے ضائع کرو گے، تو خدا کی قسم یہ الفاظ میرے لیے ایک خزینہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس پر ابن نصر کہنے لگا، میرے ان الفاظ پر تعجب اور حیرت کی ضرورت نہیں۔ بختائی کیونکہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس لیے وہ ہمارے مسلم معاشرے کی ایک اکائی ہے۔ میں ہر طرح سے اس کی حفاظت کروں گا۔ اگر گروسو سے میرا مقابلہ کرنے پر بختائی کی جان چھوٹ سکتی ہے تو میں اس سے ضرور کروں گا۔ برکائے نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ابن نصر کو گلے لگا لیا، کہنے لگا، تم نے میری ساری مشکل دور کر کے رکھ دی۔ میں سمجھتا ہوں اب میں گزشتہ کئی ہفتوں سے جس اذیت میں مبتلا ہوں اس کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ابن نصر، میرے بھائی، اگر تو تیغ زنی کے مقابلے میں گروسو کو ضائع کر لے تو میرا بھائی باتوت بختائی تمہارے حوالے کر دے گا۔ برکائے خان کے ان الفاظ پر عمیر بن نصر کی گردن جھک گئی، کہنے لگا، برکائے میرے بھائی، اس سلسلے میں میرے لیے ایک مشکل بھی ہے۔ اگر میں گروسو سے مقابلہ جیتتا ہوں اور بختائی کو میرے حوالے کر دیا جاتا ہے تو میں ڈرتا ہوں جو راز میرے سینے میں ہے اس کی خبر اگر بختائی کو ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے روٹھ جائے گی، مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ برکائے فکر مند ہو گیا، کہنے لگا، کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر عمیر بن نصر بول اٹھا، محترم برکائے، معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ گرجستان کی ملکہ سوران کی ایک بیٹی ہے، نام اس کا تھمر ہے۔ تھمر اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی میں جواب نہیں رکھتی، وہ مجھے پسند کرتی ہے، میں بھی اسے چاہتا ہوں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اگر ہم لوگ جب سامان تجارت لے کر گرجستان کا رخ کرتے ہیں تو ملکہ روسودان کے مرکزی شہر قصبک میں قیام کر کے تجارتی مال کا لین دین کرتے ہیں۔ اسی تجارتی مال کے لین دین کے دوران ایک بار میری ملاقات تھمر سے ہوئی تھی اور وہیں سے محبت کا آغاز ہوا۔ یہ آغاز تھمر ہی کی طرف سے ہوا، اس سے پہلے مجھ پر اپنی چاہت اور محبت کا اظہار کیا، پھر آہستہ آہستہ میں بھی اس کی طرف کھنچ گیا۔ اب تھمر اسلام قبول کر چکی ہے، صرف میری خاطر، جبکہ اس کی ماں روسودان نصرانیت کی پیروکار ہے۔ تھمر اب اسلام قبول کرنے کے بعد میرے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ میں تھمر کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ اگر میں اسے چھوڑتا ہوں تو وہ اپنی ماں روسودان کے رحم و کرم پر ہوگی، جبکہ روسودان ایک انتہائی بدکار عورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی تھمر بھی اس کے چنگل میں پھنس کر اس جیسی ہو جائے، لہٰذا میں ہر صورت تھمر کو اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری بھتیجی بختائی کسی بھی صورت اس معاملے کو پسند نہیں کرے گی۔ عمیر بن نصر جب خاموش ہوا تو ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں برکائے بول اٹھا، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تو سمجھا تھا شاید کوئی بہت بڑا اور پیچیدہ معاملہ ہوگا۔ ابن نصر، میرے بھائی، ایک مسلمان مرد بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، لہٰذا تم بختائی کے علاوہ تھمر کو بھی اپنانا چاہو تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ بختائی کو اس معاملے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ برکائے کے ان الفاظ سے ابن نصر خوش ہو گیا، کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو میں ایک نہیں بیک وقت دونوں قبرصی نائٹوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوں۔ جواب میں برکائے کہنے لگا، سنو ابن نصر، جس موضوع پر میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں اپنے بھائی باتوں کی طرف جاتا ہوں ابھی، اور اسی وقت اس پر انکشاف کرتا ہوں کہ اس کی بیٹی اور میری بھتیجی بختائی عمیر بن نصر کے نام کے عرب تاجر کو پسند کرتی ہے، لہٰذا وہ اپنے شوہر کی حیثیت سے گروسو کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ منگولوں میں جب ایسا معاملہ درپیش ہو تو اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے مقابلہ کروایا جاتا ہے، لہٰذا باتو تمہارے اور گروسو کے درمیان مقابلہ کروائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مقابلے کی تاریخ کل ہی مقرر کرے۔ اس کے بعد میرے بھائی، تم مقابلے کے دوران گروسو کو تیغ زنی کا ایسا ہاتھ دکھانا
کہ وہ شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برقائے رکا، پھر وہ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہاری آمد سے تھوڑی دیر پہلے میری بھتیجی بختائی یہی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں اسے تمہارے متعلق تفصیل بتا رہا تھا۔ میرے خیال میں تم بیٹھو، میں اپنے بھائی باتوں کی طرف جاتا ہوں۔ اس پر عمیر بن نصر بھی اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، نہیں ایسا نہیں برقائے میرے محترم بھائی، تم اپنے بھائی کی طرف جاؤ، میں بھی اپنے خیمے میں جا کر آرام کرتا ہوں۔ تم باتوں سے بات کر لو، اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کے لیے میں تیار ہوں۔ برقائے نے عمیر بن نصر کی تجویز سے اتفاق کیا، دونوں خیمے سے نکلے۔ برقائے تو اپنے بھائی باتوں کی یورت کی طرف چلا گیا، جبکہ عمیر بن نصر اپنے خیمے کا رخ کر رہا تھا۔ اگلے روز عمیر بن نصر نے اپنے خیمے میں فجر کی نماز ادا کر رہا تھا کہ خیمے کے اندر ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور جس جگہ بیٹھ کر وہ نماز پڑھ رہا تھا اس کے قریب ہی تیر زمین میں پیوست ہو گیا۔ عمیر بن نصر نے نماز مکمل کی، پھر نماز میں پیوست ہونے والی تیر کی طرف دیکھا۔ وہ دنگ رہ گیا، اس لیے کہ تیر کے ساتھ ایک کپڑا بندھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے عمیر گہری سوچوں اور تفکرات میں ڈوب کر رہ گیا۔ پھر آگے بڑھا، تیر کھینچ کر اس نے نکالا۔ تیر کے ساتھ جو کپڑا بندھا ہوا تھا اسے نکالا، اس کے اندر ایک تحریر تھی۔ وہ تحریر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، میں جانتی ہوں کہ لوگ تم لوگوں کو بدو کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن تم میری قوم کے عظیم فرزند ہو۔ فرزند سے مل کر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس مقصد کے لیے میں سورج طلوع ہوتے وقت دائیں جانب جو کوہستانی سلسلہ ہے اس کے اوپر صنوبر کے درختوں میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس پیغام کے نیچے بختائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ پیغام پڑھنے کے بعد عمیر بن نصر مسکراتا ہوا پھر پیغام کو اس نے اپنے لباس کے اندر محفوظ کر لیا۔ سوچتے ہوئے اس کی چھاتی تن گئی، کہنے لگا، بختائی میں بزدل نہیں ہوں، اب جب کہ میں تمہاری خاطر گروسوں سے ٹکرانے کا عزم کر چکا ہوں، میں کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمیر بن نصر نے اپنا جنگی لباس پہنا، اپنے آپ کو اپنے ہتھیاروں سے لیس کیا جن کے اوپر وہ ابا پہن کر نکلا اور اس کوہستانی سلسلے کی طرف بڑھا جس کی طرف بختائی نے اپنے پیغام میں اشارہ دیا تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر جا کر وہ صنوبر کے ایک بڑے جھنڈ کے قریب آیا۔ اس نے دیکھا صنوبر کے ایک کافی بڑے اور قدیم درخت سے حسین اور خوبصورت بختائی ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ بختائی کے سامنے جا کر وہ رکا، پھر اسے مخاطب کیا، بختائی کیا تو نے مجھے بلایا ہے؟ بختائی بڑی اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں رات کے وقت اپنے چچا کے خیمے میں آپ کی اور اپنے چچا کی ساری گفتگو سن چکی ہوں، اسی بنا پر میں نے آپ کے خیمے میں اس وقت تیر مارا جس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ عمیر بن نصر چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا۔ بختائی بھی اس کے سامنے ہو کر بیٹھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عمیر نے پوچھا، تم مجھ سے کیسی گفتگو کرنا چاہتی ہو؟ اس پر بختائی مسکرائی، پھر انتہائی میٹھی آواز میں وہ عمیر بن نصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، عمیر بن نصر، میری قوم کے عظیم فرزند، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری خاطر ناقابل تسخیر تیغزن گروسوں سے ٹکرانے کا عزم کیا۔ میری خداوند قدوس اور اس جہان کے خالق سے دعا ہے کہ وہ آپ کو گروسوں کے مقابلے میں کامیاب اور کامران رکھے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میں بخوشی آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہوں کہ میرے ساتھ آپ تھمر کو بھی اپنی بیوی کے طور پر رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں سن چکی ہوں کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ ساتھ اس سے بھی شادی کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرا بھائی اور باپ مجھے قبرص کے تیغزن کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کے فیصلے سے بیزاری کا اظہار کر چکی ہوں۔ اگر آپ نے مقابلہ جیت لیا اور مجھے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھوں گی کہ دنیا بھر کی خوشیاں اور نعمتیں مجھے حاصل ہو گئی ہیں۔ مجھے امید ہے میں اور تھمر دونوں آپ کی ذات پر فخر کریں گی۔ بختائی کی اس گفتگو سے عمیر بن نصر ایسا خوش ہوا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے بختائی کا گداز ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر کہنے لگا، بختائی میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اتنی اہمیت دی۔ تمہارے اس فیصلے کے رد عمل کے طور پر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس معاملے میں خداوند قدوس کی نصرت سے میں گروسوں کو اپنے سامنے زیر کر لوں گا۔ بختائی میں تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے
کہ تیرے اور تھمر کے ساتھ ایک جیسا سلوک کروں گا، ناانصافی نہیں کروں گا، یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بختائی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو مجھے آپ سے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، میں ایک اور موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ عمیر سوالیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بختائی تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر وہ عمیر بن نصر کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، لگتا ہے ان دنوں مسلم ممالک اور مسلمان حکمران غفلت کی گہری نیند سو رہے ہیں اور انہیں اپنے شمال کی طرف سے اٹھنے والے خطرات اور برفانی طوفانوں کی طرح کوئی پرواہ نہیں۔ عمیر نے عجیب سے انداز میں بختائی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، بختائی تمہارا اشارہ کن طوفانوں کی طرف ہے؟ بختائی فکر مند لہجے میں کہنے لگی، جس وقت چنگیز خان مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہوا تھا، اس وقت بھی سارے مسلمان غفلت کی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چنگیز خان نے اپنی پوری خونخواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم شہروں کو نیست و نابود کیا اور ان گنت حکمرانوں اور والیوں کو ان کی حکومت سے بے دخل کر کے رکھ دیا۔ اب شمال کے برفزاروں سے ایک بار پھر مسلمانوں کے لیے اور بار کی گھٹائیں اٹھنے لگی ہیں۔ مسلمان چنگیز خان جیسے خونخوار اور بڑے حادثے کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں سنبھلے۔ چنگیز خان کی خونخواری اور بردباری اور بربادی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد بھی مسلمان حکمرانوں نے اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کیا اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش میں مصروف ہیں۔ خبریں ہمارے پاس آئی ہیں اور ان کے مطابق مسلمانوں کی انہی نااتفاقیوں سے منگولوں کے موجودہ خاقان منگو خان کا بھائی ہلاکو خان اپنے دادا چنگیز خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی ٹھان چکا ہے۔ اگر مسلمان اسی طرح نااتفاقی اور غفلت کا شکار رہے تو مجھے ڈر ہے کہ منگو خان کا بھائی چنگیز خان سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کی بربادی کا باعث بنے گا۔ بختائی کی یہ ساری گفتگو سن کر عمیر بن نصر خاموش ہو گیا، اس کی گردن جھک گئی۔ بختائی پھر بول اٹھی، عمیر میرے حبیب، میں تم پر ایک اور انکشاف بھی کروں، مسلمانوں کے مقابلے میں اہل یورپ بیدار ہیں۔ اس سے پہلے انگلستان کے حکمرانوں نے ایک راہب میخائیل کو منگولوں کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا تھا، اور اب فرانس کے بادشاہ نے منگولوں کی جاسوسی کے لیے ایک راہب جس کا نام ولیم ہے روانہ کیا ہے، اور اسے تم دیکھ بھی چکے ہو۔ ان دنوں یہ ہمارے شہر میں قیام کیے ہوئے ہے۔ میرے خیال میں وہ چند روز تک منگولوں کے مرکزی شہر کی طرف جانے کے لیے مشرق کی طرف رخ کرے گا۔ یہ راہب ان دنوں میرے بھائی سرتاق کے ساتھ بہترین انداز میں تعلق استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بختائی رکی، پھر وہ دکھ بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، کاش یورپ کے حکمرانوں کی طرح مسلمانوں نے بھی منگولوں پر گہری نظر رکھی ہوتی۔ ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگانے کے لیے انہوں نے بھی راہب میخائیل اور راہب ولیم کی طرح اپنے جاسوس منگولوں کی طرف روانہ کیے ہوتے۔ ہائے حیف، مسلمانوں نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ شاید انہیں اپنی ملت کی بہتری اور اپنی قوم کی یکجہتی کا کوئی خیال ہی نہیں۔ بختائی کے خاموش ہونے پر عمیر بن نصر دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، تمہارے خیالات اور تمہارے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، پر میں ایک معمولی تاجر ہوں۔ میں قوموں کی سربلندی اور ان کی بیداری میں کیا حصہ لے سکتا ہوں؟ کاش میں کسی ملک کا نقیب ہوتا اور کسی بلند کوہستانی سلسلے پر کھڑے ہو کر مسلم قوم کو آواز دیتا کہ میرے مسلمان بھائیوں، شمال کی طرف دیکھو، جہاں خون میں ڈوبی ہوئی اوبار کی گھٹائیں چھا جانے کے لیے امڑ رہی ہیں۔ کاش میں اس قابل ہوتا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مخاطب کر کے کہتا، دھرتی کے امینوں، قبل اس کے تمام بستے شہر مقبرے، تمام بستیاں کھنڈر آباد، راستے سنسان اور بے تقصیر خطاکار ہو جائیں، تم رو جفا رد بلا بن کر اٹھو تاکہ بجھتی شمعوں کی تابندگی، تکبیروں کی صداؤں اور اذانوں کی آوازوں اور صبح کی آزادی کے قافلوں کی حفاظت کی جا سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمیر بن نصر رکا، پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ دکھ بھرے انداز میں بختائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کاش میں روز بنتے مٹتے صحاب کی طرح کسی تاریخ کا جرف شناس ہوتا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو خوابوں کے کھوئے سکون اور اندھیروں کی تعبیر سے آگاہ کر سکتا۔ لہٰذا افسوس، میں تو ایک بے بس اور لاچار انسان ہوں جس کے پاس طلب کی دھول ہے، نہ الفاظ کی آشنائی۔
کاش میں اپنی مسلم قوم کو شمال سے اٹھنے والی ان قومی طوفانوں سے آگاہ کر سکتا۔ اس کے بعد عمیر بن نصر کی گردن جھک گئی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بختائی بھی افسردہ سی ہو گئی۔ اس حالت سے اسے نکالنے کے لیے عمیر کو مخاطب کیا۔ عمیر، میرا اندازہ ہے کہ میرا باپ جب تم سے ملے گا تو تم سے تمہارے ساتھی عرب تاجروں سے بھی گرجستان کی ملکہ روسودان کے متعلق سوال کرے گا، اس لیے کہ اسے یہ اطلاع تو ہے کہ تم لوگ تجارت کا مال لے کر گرجستان بھی جاتے ہو۔ میرا باپ گرجستان میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ اس پر عمیر نے بڑی جستجو بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، گرجستان میں دلچسپی لینے کی تمہارے باپ کے پاس کیا وجہ ہے؟ اس پر بختائی کہہ رہی تھی، دراصل قبرص کے تیغ زن جوان جو ان دنوں ہمارے شہر میں قیام کیے ہوئے ہیں وہ گرجستان کے راستے ادھر آئے ہیں۔ انہوں نے گرجستان میں کچھ دن قیام بھی کیا تھا۔ انہوں نے میرے باپ پر انکشاف کیا ہے کہ گرجستانیوں کی حسین قوم میں ان کی ملکہ روسودان سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے، اور اس کی طبیعت مصر کی کلوپیترا جیسی ہے۔ ان قبرصی تیغ زنوں نے میرے باپ پر یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ گرجستان کی ملکہ کے بے شمار چاہنے والے ہیں۔ جب اس کا کسی چاہنے والے سے جی اکتا جاتا ہے تو وہ اپنے قلعے کے برج کے سنگین حصار سے نیچے دھکیل کر اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اپنے لیے کسی نئے محبوب کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ ان قبرصی تیغ زنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حسن اور خوبصورتی میں اگر ملکہ روسودان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ اس کی بیٹی تھمر ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کر رکھا ہے کہ تھمر اپنی ماں روسودان سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اس کے حسن کی وجہ سے تھمر پر روسودان کو غصہ آتا ہے۔ وہ تھمر پر کبھی کبھی اپنے بھائی اور باپ سے بھی ملوث ہونے کا الزام لگانے سے دریغ نہیں کرتی۔ جب تک بختائی بولتی رہی، عمیر بن نصر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور اس کی خاموش ہونے پر وہ بول اٹھا، بختائی، میں روسودان اور اس کی بیٹی تھمر کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کردار کے لحاظ سے بدنام ضرور ہے۔ جہاں تک تھمر کا تعلق ہے، اس سے متعلق میں نے باتیں سن رکھی ہیں، اور یہ قبرصی تیغ زن بھی دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ایسی گفتگو کر کے تمہارے باپ باتو خان کو گرجستان کی ملکہ روسودان کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں ملکہ روسودان نے ان قبرصی تیغ زنوں کو کوئی اہمیت نہیں دی ہوگی۔ ان دونوں نے وہاں اپنا کوئی مقام پیدا کرنے کی کوشش کی ہوگی، اس میں وہ ناکام رہے ہوں گے۔ اسی بنا پر انہوں نے تمہارے باپ باتو خان سے اپنی طرف سے یہ داستان گھڑ کے تھمر کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہوگی، ورنہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ تھمر تو اسلام قبول کر چکی ہے۔ وہ انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی بسر کر رہی ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ ہر روز اپنے مرکزی شہر قصبہ کی بلند برف پوش چوٹیوں پر کھڑی ہو کر میری واپسی کا انتظار کرتی ہوگی۔ اور بختائے، تم پریشان اور فکر مند نہ ہو۔ تمہارا باپ باتو جب مجھ سے روسودان کے متعلق پوچھے گا تو جو حقیقت ہے اس سے میں آگاہ کر دوں گا۔ جواب میں دھیمے سے لہجے میں بختائی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، حقیقت یہ ہے کہ میرا باپ گرجستان کی ملکہ روسودان کے حسن سے بے حد متاثر ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں وہ چند روز تک اپنے کچھ قاصد گرجستان کی طرف بھجوائے گا اور روسودان کو یہ پیغام دے گا کہ وہ بنفس نفیس اس کی خدمت میں حاضر ہو۔ اس طرح میرا باپ روسودان کو اپنے پاس بلا کر اپنے حرم میں داخل کر لے گا، اور اس طریقے سے شاید وہ گرجستان پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ عمیر بن نصر فوراً بول پڑا، بختائی، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہارے باپ باتو خان کے ان ارادوں سے گرجستان کی ملکہ روسودان کو پہلے سے آگاہ کر دوں گا۔ جواب میں بختائی بھی فوراً بول اٹھی، عمیر، ان قبرصی تیغ زنوں نے میرے باپ پر ایک اور انکشاف بھی کیا ہے۔ انہوں نے میرے باپ سے کہا ہے کہ ملکہ روسودان کا ایک بھتیجا ہے، نام اس کا داؤد ہے۔ اسے ملکہ روسودان نے ایک کنویں میں زندہ بند کیا ہوا ہے، جہاں وہ ایک قیدی اور اسیر کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جواب میں عمیر بن نصر کہنے لگا، ہاں، یہ سچ ہے، اس لیے کہ روسودائی کا یہ بھتیجا انتہائی بد کردار اور جلاد صفت انسان ہے۔ اس نے کئی بار گرجستان کی ملکہ روسودان کو قتل کر کے اس کے تاج و تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کئی بار ملکہ کے خلاف بغاوت بھی کر چکا ہے۔ اس کے انہی عوامل کی وجہ سے ملکہ روسودان نے اسے اپنی گرفت میں کیا۔ وہ چاہتی تو اس کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے اس کا سر بھی قلم کروا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنے بھتیجے کو زندہ رکھا، تاہم وہ اسیری میں ہے، تاکہ آئندہ پھر کبھی بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بختائے کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، عمیر،
میں نہیں جانتی کہ تم کس نوع کے تیغزن ہو۔ اس سے پہلے میں نے عظیم محترم بھائی خریم بن مکروم کی تیغزنی کا مقابلہ دیکھا تھا۔ وہ شمشیر زنی میں انتہا درجے کے مشاق ہیں۔ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا ہے، پھر بھی ابھی وقت ہے سوچ سمجھ لینا۔ اگر تم قبرصی نائٹ کے ہاتھوں ہار گئے یا تمہیں کوئی غضن پہنچا تو میں نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے ایک مسلمان نوجوان نصرانی اور قبرص کے تیغ زن کے ہاتھوں ہزیمت اور شکست اٹھائے۔ بختائی کی اس گفتگو کے جواب میں اسے حوصلہ دینے کے انداز میں عمیر کہنے لگا، بختائی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ گروسوں کے ساتھ میرا مقابلہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ میرے خیال میں ہمیں اب چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس پر بختائی کہنے لگی، آپ ایسا کریں، آپ اپنے خیمے کی طرف جائیں، آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد میں یہاں سے اتر کر اپنی خیمہ گاہ کی طرف چلی جاؤں گی۔ عمیر بن نصر نے ایسا ہی کیا۔ پہلے وہ وہاں سے روانہ ہوا، اس کے تھوڑی دیر بعد بختائی بھی درختوں کے جھنڈ سے نکل کر خیمہ گاہ کی طرف ہو لی۔